امام حسن عسکری علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، دنیا والو کوئی لاکھ کہے میں علی حیدر کرار کا شیعہ ہوں، کوئی لاکھ کہے میں امام جعفر صادق کا شیعہ ہوں، کوئی لاکھ کہے میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں، امام فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں ہمارا شیعہ کون ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا والوں کے دعووں پہ نہ جانا، اگر کوئی کہے میں علی کا شیعہ، میں امام صادق کا شیعہ، میں امام حسین کا شیعہ، میں آل محمد کا شیعہ، امام فرماتے ہیں یہ دعوے کرنے والے بہت ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں جس میں یہ 5 علامتیں ہوں وہ ہم آل محمد کا شیعہ ہے۔ مولا وہ کون سی 5 علامتیں ہیں کہ جس کے ہونے سے آپ کا شیعہ اور آپ کا مومن اور حبدار ہے؟ فرمایا پہلی علامت ہمارے مومن ہمارے شیعہ کی یہ ہے الصلاۃ 51، ہمارا شیعہ وہ ہے جو دن میں 51 رکعت نماز کو ادا کرتا ہو۔ جو کیا ادا کرے؟ 51 رکعت نماز، 11 رکعت نماز شب اور 17 رکعت نماز یومیہ واجبہ اور باقی نوافل صبح اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ امام فرماتے ہیں جو یہ 51 رکعت نماز واجبہ اور مستحب کو ادا کرے تو وہ ہم آل محمد کا شیعہ ہے۔ اگر کسی کے دامن میں یہ 51 رکعت نماز نہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب امام فرمائیں کہ جو مومن وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے، اور آج کوئی علی والا اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوائے اور وہ دن میں 17 رکعت نماز بھی نہ پڑھے، نماز واجب اس کو بھی چھوڑ دے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے، حالانکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور مسلمانوں اور مجھ نبی کی ذات پر ایمان رکھنے والوں اور مجھ نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں مصطفیٰ تمہیں بتاتا ہوں جو شخص ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، یہ کسی عالم دین کی بات نہیں سنا رہا، یہ اس ہستی کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کے کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ نبی فرما رہا ہے جو ایک نماز چھوڑ دے، نبی فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اور اگر ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیں اور 3 دن تک نمازیں نہ پڑھیں، سید الرسل اپنی تعلیمات میں اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ 3 ایام، جو بد نصیب 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے، نمازوں کی قضا کرتا جائے، نمازوں کی پرواہ نہ کرے، 3 دن تک یہ بدبخت یہ بد نصیب نماز نہ پڑھے، فَإِذَا مَاتَ، اور اس کے بعد یہ بدبخت مر جائے، فَلَا يُغَسَّلْ وَلَا يُكَفَّنْ وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او مسلمانوں آؤ سن لو مجھ نبی کی زبان سے، جو شخص 3 دن مسلسل نماز واجب کو چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ بد نصیب مر جائے، اس کو کوئی غسل میت نہ دے، اس بد نصیب کو کوئی کفن نہ پہنائے، اور یہ اتنا بد نصیب ہے کہ اس کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کوئی نہ کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الرسل فرما رہے ہیں۔ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا یہ فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا،
یہ فلاں مولوی نے یہ بات کہہ دی، اور میرا دوست نہ یہ مفتی کا فتویٰ ہے نہ کسی مولوی کی بات ہے، یہ اس ذات کی بات ہے اور جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے؟ اللہ نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کو قرار دیا ہے۔ بھئی اذان میں کافر بھی نماز نہ پڑھے اور مسلمان بھی نماز نہ پڑھے، کیسے پتا چلے ان میں مسلمان کون بیٹھا ہے اور کافر کون بیٹھا ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، کیسے پتا چلے؟ یہی سمجھیں گے یہ دونوں کافر بیٹھے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں نماز کا چھوڑ دینا کیا کہتا ہے؟ یہ مشرکین جیسا عمل ہے۔ اللہ نبی کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں ایک شخص ہے، مولا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا اتصلی، کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی یبن رسول اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے نماز پڑھے وہ منافق ہے؟ گویا بتا دیا امام صادق نے جو نماز نہیں پڑھتا ہم آل محمد کی نگاہ میں وہ منافق ہے۔ اب میرا آپ سے سوال، اگر کوئی مجھے یا آپ کو کوئی کہہ دے مشرک، کیا ہم پسند کریں گے؟ اگر کوئی ہمیں کہہ دے کافر، پسند کریں گے؟ اگر کوئی ہمیں کہہ دے منافق، پسند کریں گے؟ اور میرا دوست تو اور میں اپنے لیے کافر ہونا، منافق ہونا یا مشرک ہونا کسی کی طرف سے نسبت دی جائے ہم پسند نہیں کرتے۔ ذرا غور کر، قرآن کہتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو تیرا عمل مشرکوں جیسا۔ نبی فرماتے ہیں نماز نہ پڑھی تو میری نگاہ میں کافر، اور امام صادق فرماتے ہیں اگر نماز نہ پڑھی ہماری نگاہ میں منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا علی، صحت و سلامتی علماء حقہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا اپنے آپ کو مومن، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں۔ مثلا کیا دعویٰ ہے؟ ہم ایام عزا امام حسین میں عزاداری کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں دعویٰ کہ ہم مولا حسین کے کیا ہیں؟ ہم حبدار ہیں۔ اب اس دعوے کا ثبوت بھی ہے، آپ نے تو دعویٰ کر لیا، دعوے کا ثبوت بھی ہے۔ بھئی آپ نے دعویٰ کیا یہ فلاں مکان، یہ فلاں زمین میری ہے، یہ تو آپ نے کر لیا ہے دعویٰ، اور دعویٰ کا ثبوت بھی آپ کو دینا ہے۔ اب دعوے کا ثبوت کیسے دیں گے؟ دعوے کا ثبوت دینا ہوگا آپ کو عدالت میں، ایسے کہ نہیں ہے؟ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کے مطابق ثبوت کہاں دینا ہے؟ عدالت میں، اور عدالت میں جب ثبوت دینے جائیں گے ٹائم آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، جج کی مرضی سے ہوگا، ایسے کہ نہیں ہے؟ اب ہم کہتے ہیں ہم ہیں آل محمد کے حبدار،
یہ تو ہے ہمارا دعویٰ، اور اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ کربلا میں زہرا کے لال نے لاشوں پہ لاشیں گر گئے، نماز ظہر کا جب وقت آیا لاشوں کو چھوڑ کر نماز پڑھ کے بتایا، اور دنیا والوں مقصد حسینیت یہ ہے اللہ کے دین کو زندہ کیا جائے۔ حسین نے کربلا میں نماز پڑھ کے بتائی، حسینی وہ ہوگا جو نمازی ہوگا۔ اب حسین ابن علی کا حبدار ہونے کا کر لیا ہم نے دعویٰ، کیا ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ اب ہم نے جانا ہے اللہ کی عدالت میں، اور جج بھی ہے اللہ۔ دنیا کی عدالت میں جائیں گے تو دنیاوی جج کے مطابق ٹائم دیا جائے گا۔ اللہ بھی یہی تو کہہ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہوں پنجتن پاک کا حبدار، اور پنجتن پاک تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتے تھے۔ تو دعوے دار ہے میں پنجتن پاک کا حبدار ہوں، تو دعوے دار ہے، پھر اللہ جج نے اپنی عدالت مسجد میں تجھے 5 وقت کا ٹائم دے دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ ٹائم ہے، پھر اپنے دعوے کو ثابت کر۔ اگر تو ہے پنجتن پاک کا حبدار، 5 وقت میری بارگاہ میں جھک کے نماز پڑھ کے بتا دے میں پنجتن پاک کا پیروکار ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بار دیگر باواز بلند صلوات صلی اللہ۔ لہذا صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، عملاً دعویٰ۔ نماز یہ وہ اہم ہے جو امام فرماتے ہیں مومن کی پہلی نشانی کیا ہے؟ 51 رکعت نماز، اور جو 17 رکعت نماز نہ پڑھے اور وہ کہے میں بڑا مومن ہوں۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ۔ امام فرماتے ہیں او ہم آل محمد کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، آؤ ہم آپ کو اصول دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے نماز کے وقت میں دیکھو، جو اول وقت میں مصلی عبادت پہ نماز پڑھتا نظر آئے وہ ہم آل محمد کا شیعہ ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ آل محمد آپ کو اور مجھے نمازی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عالم دین جا رہے تھے ایران میں، سفر کر رہے تھے عالم دین گاڑی میں، ابھی زوال کا وقت ہوا، انہوں نے یہ گاڑی میں جا رہے ہیں، سڑک پہ سفر کر رہے ہیں، انہوں نے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی، دیکھا کہ ایک سڑک کے قریب ایک جگہ پہ ایک شخص ہے، ایک عام دیہات میں رہنے والا، بکریاں چرانے والا۔ وہ شخص اس سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم دین اپنی گاڑی سے نیچے اترے، آئے، وہ شخص جو بھیڑ اور بکریاں چلانے والا اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم دین گاڑی میں آ رہے ہیں، یہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے کہتے ہیں بندے خدا، نماز کا تو اس قدر اہتمام اول وقت میں اہتمام کر رہا ہے، یہ بھی یقیناً اول وقت میں نماز کے لیے ایک سائڈ پہ ٹھہرے، اول وقت کے لیے تجھے کیسے پتا چلا تو اتنا اہتمام کرتے ہے اول وقت نماز؟ تو بھیڑ اور بکریاں چرانے والا، تو اول وقت میں نماز کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کی معرفت تو جانو، یہ دین کی معرفت کتنی رکھتا ہے۔ کہتا ہے قبلہ میں نے یہ اول وقت کی پابندی اپنی بھیڑ اور بکریوں سے سیکھی ہے۔ کس سے سیکھی ہے؟
بھیڑ اور بکریوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں گھر کا ارادہ کرتا ہوں میں ان کو دیتا ہوں آواز، کوئی بھی مجھے نہیں کہتا ابھی ہم نے گھاس کھانا ہے، کوئی نہیں کہتا ابھی ہم نے پانی پینا ہے، کوئی نہیں کہتا ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، میری آواز پہ لبیک کہہ کے سارے دوڑتے ہیں گھر کی طرف۔ میں کہتا ہوں یہ حیوان ہو کے میری نافرمانی نہیں کر رہے، اور 5 وقت اللہ کی آواز آتی ہے، حیا علی خیر العمل، اور میرا بندہ آ عمل خیر کی طرف، اور میں انسانوں کی لاپرواہی کروں۔ میں نے اول وقت کی پابندی اپنے ان جانوروں سے درس لیا ہے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مل کے صلوات پڑھے امام کی ذات، اللہم صلی اللہ۔ امام فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ہر ایک میں عبرت ہے، انسان عبرت حاصل کرے۔ وہ اپنی ان بھیڑ اور بکریوں سے عبرت حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا نمازی بنے، اول وقت کے نمازی بنے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اقامہ رکعت نماز، امام نے بتا دی، ہمارا شیعہ وہ ہے جو نمازی ہو۔ دوسری، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں